شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب ناظرین کو میرا محبت و برا السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان سخاوت کے ہے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یارغار بنانا تھا، اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا، وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، اس وقت آپ کے پاس 40,000 درم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درم باقی رہ گئی۔ 5,000 درم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اوقیہ تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا، تو کفار آپ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ پر حضرت بلال حبشی کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور جود سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی نیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا، اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا، اور واضح فرما دیا کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ حصول رضا الہی کے لیے کرتے تھے۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا، تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیق کا واقعہ حضرت عمر فاروق کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابوبکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یارغار رسول حضرت ابوبکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔
حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں، لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا، جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع قلب محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صادق اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی اتنی خدمت کی کہ خود پیغمبر اسلام نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کے اکبر کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منافع بخش قرار دے کر صدیق اکبر کی بے مثل سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاقت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔